بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ایوولوشن آف پریس لاز وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو سب کانٹیننٹ اینڈ پاکستان. اس ٹاپک میں آج ہم ذرا یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پریس لاز بیفور دی کریشن آف پاکستان کیا تھے، کس طریقے سے ان کی ایوولوشن ہوئی، کس طریقے سے وہ پروگرس ہوئے، اور کس طریقے سے جب پاکستان بن جاتا ہے تو کس قسم کے لاز پاکستان بننے سے پہلے موجود تھے، اور کیا ان کی کنٹینیویشن پاکستان بننے کے بعد بھی رہی، اور اگر رہی تو ان کی وجوہات کیا ہے. ہم انفیکٹ اس لیکچر کو ان پروگریشن لیں گے اور اس کو ذرا ٹائم لائن پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کے پریس لاز آئے ہیں اور کس قسم کا اس وقت میڈیا تھا، اور میڈیا نے ان پریس لاز کے حوالے سے کس قسم کا ریئیکشن شو کیا، کس قسم کی سفریج ان لوگوں نے جو اس وقت کے جرنلسٹ تھے اور اس وقت کا جو میڈیا تھا، کس قسم کی سفریج کے تھرو دے ہیو بین پاسنگ تھرو، یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ تھوڑا سا پاکستان بننے سے پہلے کی صورتحال میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو میڈیا اس فارم کے اندر نظر نہیں آئے گا جس فارم کے اندر آج میڈیا اویلیبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ ٹیکنالوجیکل جو فیسلٹیز میڈیا کے پاس آج ہیں اس وقت نہیں تھیں، اور الیکٹرانک میڈیا نام کی چیز شاید بالکل ٹوٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی، صرف اور صرف پرنٹ میڈیا تھا. تو لہٰذا جب میں یہاں پر آج کی ڈسکشن میں جب میڈیا کی بات کروں تو اس کا مطلب میرا الیکٹرانک میڈیا یا وائر سروسز انفیکٹ نہیں ہوں گی. یہاں پر میرا میڈیا سے مراد صرف اور صرف پریس ہوگا. تو پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے پریس کا جو رول تھا یا پریس جس طریقے سے اپنا فنکشن پرفارم کر رہی تھی سوسائٹی کے اندر، دس واز ایبسولوٹلی ڈفرنٹ دین واٹ دا رول اٹ واز سپوز ٹو پلے آفٹر دی کریشن آف پاکستان. اس وقت پریس ایک انیمیکل اسٹیٹ میں تھی، ایک ایسی اسٹیٹ میں تھی ویئر اٹ ہیڈ ٹو فائٹ ود دی فارن رولرز. ان کو برٹشرز کے خلاف لڑنا تھا. وہاں پر اس وقت ان کا جو رول تھا وہ فریڈم فائٹر کا تھا. وہاں پر ان کا رول اس قسم کی سچویشنز کی کو پیدا کرنے کے حوالے سے تھا جو کہ اس علاقے کے اندر وہاں کی عوام چاہ رہے تھے. آئی مین ٹو سے آزادی، فریڈم فرام دی برٹش رولرز، فرام دا برٹش آکوپیشن آف دا سب کانٹیننٹ. اور اس میں صرف اور صرف مسلم میڈیا انوالو نہیں تھا، اس میں ہندو میڈیا بھی انوالو تھا، اور یہ مل کے سارے اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے برٹش رولرز جو کہ اس علاقے میں موجود ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے. اگر میں تھوڑا سا اس کو پیچھے جا کے دیکھوں، جو 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے میڈیا کا رول اور وار آف انڈیپینڈنس کے بعد میڈیا کا رول، یعنی وہ جو تقریباً 90 ایئرز بنتے ہیں 1857 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک کا جو رجیم بنتا ہے، یہ وہ رجیم تھا کہ جہاں پر جو انگلش رولرز تھے، جو برٹش رولرز تھے، ان کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ میڈیا بیسیکلی فائٹ کر رہا ہے فریڈم کے لیے، اور فریڈم آف اٹس سیلف نہیں بلکہ فریڈم آف دی سبجوگیشن آف دا برٹش رول ہے. فریڈم کے لیے فائٹ کر رہے ہیں جو اس علاقے کی آزادی کے لیے ہے، اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے یہ لوگ فائٹ نہیں کر رہے. جبکہ اس سے پیچھے اگر ہم 1857 پہ اگر سے پیچھے کی طرف اگر آپ جائیں، وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پر اگر میڈیا فائٹ کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے تو اس کی وار جو تھی یا اس کی جو فائٹ تھی برٹش رولرز کے خلاف یا گورنمنٹس کے خلاف جو فائٹ تھی اس وقت، وہ انفیکٹ اپنے رائٹ آف ایکسپریشن کے لیے تھی، اپنے رائٹ آف اوپینین کے لیے تھی. لیکن جب 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے تو اس وقت برٹشرز اس چیز پہ بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ میڈیا اب اس ملک کے اندر، اس سب کانٹیننٹ کے اندر برٹشرز کو باہر کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائے گا. یہ وہ اسٹیٹ تھا جس کی وجہ سے ایک سارٹ آف ایڈورسیریل ریلیشنز بٹوین دا اسٹیٹ، بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا میڈیا وہ ڈیولپ ہو چکی تھی. اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ برٹشرز اس وقت اس چیز کو جان چکے تھے کہ میڈیا اس وقت لوگوں کا ماؤتھ پیس بن رہا ہے اور وہ اس علاقے میں
آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو چکا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس قسم کی صورتحال ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بڑی مختلف ہے جو کہ آفٹر وار آف انڈیپینڈنس پائی جا رہی تھی یا بیفور دی پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ پائی جا رہی تھی. مثال کے طور پر اس کے ڈائنامکس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو اونرز آف دا میڈیا تھے موسٹلی دے ور دی ایڈیٹرز ایز ویل. اب جو پروپرائٹرز تھے اور جو پروفیشنلز تھے دیر واز نو ایز سچ ڈفرنس بٹوین دیم. مثال کے طور پر آپ سر سید احمد خان کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. سر سید احمد خان فار لانگ ایئرز آفٹر وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے لے کر آگے تک بڑے عرصے تک وہ نیوز پیپرز نکالتے رہے اور وہ خود اس کے ایڈیٹر بھی رہے اور وہ خود اس کے لیے ایڈیٹوریل اور اس کی پوری جو ایڈیٹوریل پالیسیز تھے وہ ڈیوائز کر رہے تھے. اور آپ اس چیز کو بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کا مقصد اس قسم کے نیوز پیپرز کا مقصد کیا تھا کہ جو امپریشن برٹش رولرز نے کیری کر لیا تھا کہ اس سارے کی ساری وار آف انڈیپینڈنس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے, he wanted to in fact remove that impression with the help of the newspapers that he initiated. اور وہ بڑے لمبے عرصے تک اپنے نیوز پیپرز جو ہے نا وہ چلاتے رہے. And he himself was the editor as well as the proprietor. And he is not the only example. You can take example of مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان ڈیلی زمیندار بھی چلا رہے تھے اور کامریڈ بھی چلا رہے تھے. انگلش اور اردو نیوز پیپرز دونوں وہ اس کے پروپرائٹر بھی تھے اور دونوں کے لیے وہ جرنلسٹ بھی تھے. اور ان کے جو پیسز تھے وہ اتنے امپورٹنٹ انہوں نے اس وقت جو اپنی پیسز کریٹ کیے تھے, جو ایڈیٹوریلز انہوں نے کریٹ کیے تھے, ایون سو میں سو کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو کہ برٹش رولرز یہاں سے ان پیسز کو, ان ایڈیٹوریلز کو انگلینڈ بھجوایا کرتے تھے کہ نیوز پیپرز کی لینگویج کیا ہونی چاہیے اور نیوز پیپرز کو کس طریقے سے اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. یہ چیز اپنے میڈیا کو دکھانے کے لیے یہاں پر اس ریجن سے نیوز پیپرز کے جو سیمپلز ہیں, نیوز پیپر کے جو رائٹنگ کے پیسز تھے وہ وہاں پہ بھجوایا کرتے تھے, اپنے ملک بھجوایا کرتے تھے. تو اٹ واز بیسیکلی دا اسٹیٹ آف میڈیا ایٹ دیٹ ٹائم کہ جو پروپرائٹرز تھے وہ بہت ہی پروفیشنلز تھے اور پھر وہ اپنی تمام ان پٹ اپنی اس وار جس کو وہ فائٹ کر رہے تھے اس میں وہ یوز کر رہے تھے. اینڈ دیٹ بیسیکلی وار واز وار فار فریڈم, freedom of the area, freedom of the region, and from home, from the British rulers. مولانا ظفر علی خان بھی اس میں کوئی لاسٹ ایگزامپل نہیں ہے. اگر آپ مزید چلیں تو آپ کو مولانا محمد علی جوہر بھی نظر آتے ہیں, آپ کو حسرت مہانی بھی نظر آتے ہیں اور یقیناً آپ کو ابو کلام آزاد بھی نظر آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ اس پوری سچویشن کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت کے جو میڈیا ڈائنامکس تھے اور میڈیا کے جو پروفیشنلز اور جو پروپرائٹرز تھے ان کے درمیان میں ریلیشن شپ کی وہ نوعیت نہیں تھی جو ہمیں آج نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آج جب بھی آپ کسی بھی قسم کی اگر گورنمنٹ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی بھی مالکان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل میں آ جائے یا ان کو سپریس کر لے تو آف کورس دے وڈ بی ایبل ٹو کنٹرول دا ہول میڈیا. لیکن وہاں پر اس وقت اسٹیٹ ایسی نہیں تھی. اس وقت جو پروپرائٹر تھے ان کے بیسیکلی موٹیوز پروفٹ کے نہیں تھے, وہ میڈیا کے تھرو پروفٹ ارن کرنا نہیں چاہ رہے تھے, وہ بیسیکلی ایک وار ویج کی ہوئی تھی انہوں نے اگینسٹ دا ایلین رولرز. تو ایسی صورتحال میں ان کے جو پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا, ان کی جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز تھیں, وہ کسی بھی صورت میں ان کی پروپرائٹری جو ان کی ریسپانسبلٹیز تھیں ان کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آ رہی تھیں. اور یہی چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ مستقل چلتی رہیں 1857 سے لے کر 90 لانگ ایئرس تک, 1947 تک. اور اسی صورتحال میں پاکستان نے جنم لیا. اسی صورتحال میں ان لوگوں کی جو کنٹریبیوشن تھی اس نے جو برٹش رولرز تھے ان کو اس ریجن سے آؤٹ کرنے میں ہیلپ کیا. انفیکٹ میں اگر کسی کے الفاظ دہراؤں تو وہ کچھ اس قسم کے ہوں گے کہ فار دیم دی پروفیشن آف جرنلزم واز ناٹ اے پروفیشن ٹو ارن منی اینڈ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی پروفٹ موٹیوز, رادر دیئر پین واز the sword of a crusader. The pen was basically their passion and pen was their song.
تو وہ سانگز جنریٹ کر رہا تھا، سانگز آف فریڈم جنریٹ کر رہا تھا، اور یہ وہ اسٹیٹ تھی جس کی وجہ سے برٹش رولرز دے ہیو ٹو بو دیئر ہیڈ فار دا ڈیمانڈس جو کہ اس وقت کے نیوز پیپرز کر رہے تھے. ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت جو میڈیا کی جو پروفیشنل رسپانسبلٹی تھی اور جو پالیٹکس تھی، دس واز ناٹ ٹو ڈفرنٹ ایریناز. ان فیکٹ یہاں پر جرنلسٹ ور ڈیپلی انوالوڈ ان دا پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی مختلف تھی. آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز آف اے جرنلسٹ دیٹ شوڈ بی اوے فرام دی پولیٹیکل ریسپانسبلٹیز، دیٹ شوڈ بی اوے فرام دا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز دیٹ ون ہیز ٹو کیری. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز تھی اور جو پروفیشنل آئیڈیالوجیز تھی یہ ایک دوسرے میں سنک ہو چکی تھی. اس کی وجہ سے یہی ہوا کہ جو پالیٹکس تھی وہ جرنلسٹ کا پیشن بھی بن گئی، ان کا سلوگن بھی بن گئی اور ان کا سانگ بھی بن گئی. اور جب اس قسم کی صورتحال جب پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ وقت تھا کہ جب ان کی جو قلم تھا وہ کوئی ایسے لٹریری آرٹیفیکٹس پیدا نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کا قلم بیسیکلی اس وقت ایک تلوار بن چکا تھا جو کہ فارن رولرز کے خلاف فائٹ کر رہا تھا. ان کی لائف اور جو پالیٹکس تھی دیز ور بیسیکلی سینونیمس ٹو ایچ ادر. اور کوئی بھی شخص اس طریقے سے اس وقت جو جرنلزم میں انوالو تھا وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک صرف جرنلسٹ ہے، ان کا مقصد کسی ایک چیز کو دیکھ کر اس کو صرف رپورٹ کرنا ہے. نو، دے ور ڈیپلی انوالوڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان پالیٹکس. اور وہ ہر قسم کی پولیٹیکل جو بھی سین تھا اس کے اندر ایکٹیولی اس کے اندر وہ انوالو تھے. ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں کہ جب میڈیا کی یہ صورتحال رہی کہ میڈیا اتنے ڈیپلی انوالو ہوا اور میڈیا کی جو ٹینڈنسی تھی پالیٹکس کے اندر اور وہ وار فار دا فریڈم ان دی ایریا جب تھی، تو جب یہ بڑھنا شروع ہوئی ٹورڈز 1947 اگر آپ موو کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑے سے کوئی یہاں پر فگر دینا چاہوں گا کہ 1937 کے اندر اس علاقے کے اندر جس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں ٹوٹل 32 انگلش نیوز پیپرز تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں اس وقت ویکلیز کام کر رہے تھے. لیکن یہ ور اگریسولی انوالوڈ، دیز آل ور اگریسولی آلموسٹ انوالوڈ فار دی فریڈم آف دی ریجن. لیکن اس کے بعد اگر ہم 1947 تک اگر پہنچ کے دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی 51 ڈیلی نیوز پیپرز اس وقت نکل رہے تھے اور تقریباً 258 ویکلیز اس وقت نکل رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو دس از آلموسٹ ڈبل دا سائز، بلکہ ویکلیز کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو انفیکٹ یہ اس وجہ سے پاسبل ہو رہا تھا کہ میڈیا اس وقت ڈیپلی انوالو ہو چکا تھا ان دا وار فار دا فریڈم آف دی ایریا، فریڈم آف دی ریجن اینڈ فریڈم فرام دی برٹش رولز. اس میں بہت ڈیپلی انوالو ہو چکا تھا. اور یہ ڈراسٹک انکریز میرے خیال کے مطابق سچویشن کی نسبت سے تھی، اور اس کی جو آبویس ریزن ہے اس انکریز کی وجہ سے وہ یقیناً افیکٹو رول آف دا پریس تھا، جو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا تھا کہ پریس از ویری ایکٹیو ان فائٹنگ اگینسٹ دا برٹشرز، اور اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہے تھے. اس کی وجہ سے جو تعداد ہے میڈیا کی وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی. جرنلسٹ بھی بڑے ڈیپلی پالیٹکس کے اندر انوالو ہو رہے تھے، اور اس میں سے موسٹلی نیوز پیپرز ایسے تھے جن کے پروپرائٹرز اور پروفیشنلز ور ون اینڈ دا سیم. پروپرائٹرز تھے وہ بزنس ماٹرز کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا جو فوکس تھا وہ فریڈم فائٹ کرنا تھا. ان کا فوکس بیسیکلی جو ایمینسیپیشن تھی فرام دا برٹش رول وہ تھی. ان فیکٹ نیچر آف پریس گورنمنٹ ریلیشن اگر ہم اس وقت پہ دیکھیں، یعنی جو اس وقت کی صورتحال تھی اور 1857 سے آن ورڈ جو صورتحال نظر آتی ہے، تو یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس کا جو مین فوکس تھا وہ وار اگینسٹ دی برٹش رول تھا. آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ اپنی آزادی کی یعنی میڈیا فریڈم کی بات نہیں کر رہے تھے. اینڈ دس از کوائٹ کنٹریری ٹو وٹ واز بفور 1857. مثال کے طور پر جب ہم اگر رام موہن رائے کی جو چارٹر آف فریڈم آف دا پریس کو دیکھیں جو 1823 میں اس نے پیش کیا تھا، اب اس 1823 میں
اب ذرا صورتحال دیکھیں کہ 1823 میں جب یہ پیش کیا جا رہا ہے تو دس واز اگینسٹ دا گورنمنٹ ریگولیشنز ریسٹرکٹنگ دا میڈیا فریڈم ان دی ریجن. یعنی اس وقت جو ہے نا وہ اس چیز پہ فائٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے اس وقت جو برٹش رولرز سے ان کے خلاف فائٹ کرنا ہے، بلکہ ان کی فائٹ اس وجہ سے تھی کہ آپ جو ریگولیشنز آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ریگولیشنز جو ہے پریس کی فریڈم کو کرٹیل کر رہے ہیں، ایبریج کر رہے ہیں. تو 1823 میں جو صورتحال تھی اینڈ دیٹ کنٹینیو ٹل 1857 ٹل وار آف انڈیپینڈنس، وہ اس بات سے متعلق تھی کہ میڈیا کو زیادہ زیادہ فریڈم دی جائے اور گورنمنٹ وہ رولز اور ریگولیشنز جو پریس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم 1823 سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو اٹ ور ناٹ اونلی دا مسلمس اینڈ دا ہندوز دوز ہو آر فائٹنگ فار فریڈم آف دا میڈیا ان دی ریجن، rather there were certain English as well. وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جو برطانیہ سے آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر نیوز پیپر شروع کیے ہوئے تھے. آپ ہیکی گزٹ کا نام بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں. تو انفیکٹ جو ہے نا یہ سارے کے سارے اس وقت جس چیز کے لیے فائٹ کر رہے تھے وہ اس فائٹ سے بڑی ڈفرینٹ تھی جو کہ 1857 کے بعد شروع ہوتی ہے. اب جب اس قسم کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں 1857 کے بعد مسلمانوں پہ ایک طرح سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے they were basically the fomenter of war of independence in the region. جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے اور جب اس قسم کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ مسلمز are considered to be the most you see the volatile people, even the media, Muslim media are more volatile than the Hindu media. تو وہ جو ایک طرح سے کلیویج ہندو اور مسلم میڈیا کے درمیان میں پیدا ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر سر سید احمد خان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور برٹش رولرز کو یہ ریئلائز کرانا پڑتا ہے کہ نو اٹ واز ناٹ بیسیکلی اے وار اگینسٹ دا برٹشرز، یا مسلمز آر ناٹ بیسیکلی دا اونلی شوڈ ناٹ بی اونلی ٹارگیٹ آف ہیٹ فار دا برٹش رولرز. اب جب اس کی صورتحال اگر آپ تھوڑا سا مزید اگر آپ جائیں تو غور کریں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت جو میڈیا تھا وہ اس فارم میں آیا کہ جب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد صرف اور صرف 12 نیوز پیپرز بچ گئے جو کہ سروائیو کر سکے، کیونکہ برٹش رولرز نے اتنا زیادہ مسلمان نیوز پیپرز کو اور جو مسلم جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے 35 تھے، اب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے جب مسلم میڈیا کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، مسلم جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، تو مینی آف دا جرنلسٹ دوز ہو آر ایٹ دا لوور اسکیل دے ور پریزنٹ، ان کو جیل بھجوا دیا گیا، دے ور پٹ بیہائنڈ دا بار اینڈ نیوز پیپرز ور کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن. تو وہ جو 35 اردو نیوز پیپر اس وقت کام کر رہے تھے 1857 سے پہلے، ان کی تعداد 1857 کے بعد صرف 12 رہ گئی. And rest all were forcibly closed down by the British rulers because they were thinking that they are participating or they are there to incite the Muslims to go and fight for the freedom. اب یہ جو صورتحال ابھرتی ہے کہ Muslims media were considered as the fomenter and as the one who has to launch a crusade against the British rulers in the region. ان کے خلاف یہ جب صورتحال شروع ہوئی تو they were closed down and they were debarred from bringing out a newspaper. اور بڑے stringent اس وقت رولز اور ریگولیشنز برٹش گورنمنٹ نے اس وقت اس ریجن کے اندر انٹروڈیوس کر دیے، جس کی وجہ سے پریس کو بڑا ہیوی لاس ہوا اور بہت سارے نیوز پیپرز اور بہت سارے جرنلسٹ اب یہ پروفیشن چھوڑ گئے اور بہت سارے نیوز پیپرز بیکاز آف دا اکنامک ریزنز اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا، اٹ ور ناٹ اونلی دی مسلم پریس دیٹ واز پارٹیسپیٹنگ ان دا وار فار دا فریڈم، ردر ہندو میڈیا بھی ایکولی انوالو تھا اس کے اندر، اور ہندو میڈیا نے بھی سفر کیا اس حوالے سے، اور جو ہندوؤں کے جو مین جرنلسٹ تھے وہ بھی اس کے اندر انوالو تھے. لیکن جو برٹشرز کی جو انویسٹیگیشنز تھی یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو اور پرسپشنز تھی دیٹ واز اباؤٹ دا مسلمز موسٹلی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلم میڈیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلم میڈیا کو بند بھی ہونا پڑا، مسلم پریس کو بند بھی ہونا پڑا. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ریزلٹ میں یہ نہیں ہوا کہ ان کی فورس کم ہو گئی، ان کی جو ویروسٹی تھی، ان کی جو فیروسٹی تھی وہ کمزور ہو گئی، بلکہ دے بیکیم مور آبجیکٹ اورینٹڈ اینڈ دے بیکیم مور وائلنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم پریس. وہ زیادہ وائلنٹ ہو گئی، وہ زیادہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہو گئی، وہ زیادہ یونائٹڈ ہو گئی، یونائٹڈ اگینسٹ دا برٹش رولرز، یونائٹڈ فار دا فائٹ اگینسٹ دا برٹش
رول ان دی ایریا. اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ جو ڈیلی انسٹیٹیوٹ گزٹ آف سر سید احمد خان ہے، اس نے تو یہ موٹو ہی یہ لے لیا تھا. اس کے جو موٹو تھا، اس کا جو اخبار کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا: ٹو پرمٹ دا لبرٹی آف دا پریس از دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، ٹو پرزرو اٹ از دا پارٹ آف دا فری پیپل. اب دیکھیں کہ وہ یہ بیسیکلی کہہ رہا تھا کہ یہ میڈیا کو آزاد کرنے کا حق یا میڈیا کو آزاد رکھنے کا جو ریسپانسبلٹی ہے، دس از ود دا پیپل. آئی مین دس واز ان فیکٹ انسائٹنگ پیپل. اٹ واز بیسیکلی providing people an incentive to come and participate in the process of professional journalism, یا وہ جرنلزم جو کہ ان برٹش رولرز کے خلاف لڑ سکے. سو یہاں پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سر سید احمد خان کا موٹیو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، دس از دی ریسپانسبلٹی اینڈ دس از آن پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو ریگولیٹ دا میڈیا. وہ میڈیا کو سپریس کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیا کو ایک اینیمی کنسیڈر کر رہی ہے اسٹیٹ، ایک اینیمی کنسیڈر کر رہی ہے گورنمنٹ. جب یہ صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے اور وہ کسی بھی قسم کے لاز ایسے پروملگیٹ کر سکتی ہے جو میڈیا کی فریڈم کو کرب کر سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سر سید احمد خان از ریئلائزنگ پیپل، یس دس از دی ریسپانسبلٹی، یس دس از آن پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو کریٹ اینی کائنڈ آف سچویشن لائک دیٹ ویئر اٹ ہیز ٹو شیلڈ اٹ سیلف from the aggressive comments by the media. لیکن اس کے خلاف میڈیا کو جس چیز کی ضرورت ہے، میڈیا کو آزاد کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کی ہے. Because media are not fighting for themselves. Media are not fighting for their own right. Media are not fighting for their self-expression. Rather, media are fighting for the right of freedom of the people, right of freedom of the region. یہ جو فائٹ ہے، اس فائٹ میں یہ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میڈیا کی ہیلپ کو آئیں ان کیس اگر گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے یا کسی بھی قسم کے میڈیا لاز کو پروملگیٹ کرتی ہے. اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ صورتحال تھی کہ جس صورتحال کے اندر اس وقت کا میڈیا پل بڑھ رہا تھا، اس وقت کا میڈیا آپریٹ کر رہا تھا. اس قسم کی صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جب یہ بہت زیادہ ماؤنٹ کرنا شروع کر دیا اس قسم کی صورتحال نے، تو ارلی 20th سینچری کے اندر 1910 کے اندر برٹش گورنمنٹ نے ایک بہت، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیپ اینڈ باؤنڈز، ایک بہت بڑا ایک سٹیپ لیا اور پریس ایکٹ 1910 انیشیٹ کر دیا. اب پریس ایکٹ بیسیکلی کیا ہے، اس پہ اگر میں آپ کو کمنٹ سناؤں سر ہربرٹ ریزلے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ 1910 کے اندر جب یہ پریس ایکٹ امپوز کیا یا اس کو انٹروڈیوس کرایا، ہی سیڈ the press proclaimed openly and by suggestions or allusion that the only cure for the ills of India is independence. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بیسیکلی میڈیا کو تمام اس قسم کی جو ملک کے اندر صورتحال تھی، سب کانٹیننٹ کے اندر جو صورتحال تھی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پریس اس کی ذمہ دار ہے اور اس تمام صورتحال میں جو بھی مسائل انڈیا کے ساتھ ہیں، سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہیں، پریس اور اس پریس اس چیز کو لوگوں کو ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو کیور ہے، ان تمام مسائل اور برائیوں کی جو علاج ہے، وہ صرف اور صرف انڈیپینڈنس ہے. یہ وہ فیلنگز تھی برٹشرز کی جس کی وجہ سے انہوں نے 1910 میں پریس ایکٹ کو انٹروڈیوس کرایا. اور اس پریس ایکٹ کے تحت ایک جو چیز تمام نیوز پیپر اور تمام میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے انہوں نے لاگو کر دی، وہ یہ کہ دے ول سیک فریش ڈیکلریشن فرام دا گورنمنٹ. اور وہاں پر مجسٹریٹس کو بھی 1910 کا جو پریس ایکٹ تھا اس کے تحت مجسٹریٹس کو بھی یہ ڈسکریشنری پاورز دے دی گئیں کہ وہ کسی بھی نیوز پیپرز کی ڈیکلریشن کو کینسل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی نیوز پیپر کی ڈیکلریشن جب کوئی سیک کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں، ریفیوز ٹو گرانٹ دیم ڈیکلریشن فار دا نیوز پیپرز. اب یہ وہ چیز تھی کہ کسی کو پرنٹنگ پریس لگانے سے منع کرنا، کسی کو نیوز پیپر انیشیٹ کرنے سے منع کرنا، اس سب کے اختیارات میجسٹریٹ کے پاس آ گئے تھے، اس سب کے اختیارات اسٹیٹ کے پاس آ گئے تھے. اور اس لا کو، جس کو کہا جاتا ہے کہ دس از ون آف دا ورسٹ کائنڈ آف تھنگ دیٹ واز انٹروڈیوسڈ in the history of the subcontinent against press.
Press Act 1920, it played havoc with the media in subcontinent. اس کی وجہ سے میڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ اس کا اندازہ اس صورت سے لگا سکتے ہیں کہ 1990 سے زیادہ نیوز پیپرز کے خلاف ایکشن لیے گئے اور ان میں سے 286 نیوز پیپرز کے خلاف جو ہے نا وہ وارننگ ان کو ایشو کی گئی کہ دے ہیو ٹو مینڈ دیئر بیہیویئر ادروائز دا نیوز پیپر ول بی کلوز ڈاؤن. اور سیکیورٹی جو کہ جمع کرائی جاتی تھی ود دا مجسٹریٹ جب بھی آپ کو نیوز پیپر شروع کر رہے ہیں تو اس میں سے 705 نیوز پیپرز کی جو سیکیورٹی ہے وہ ضبط کر لی گئی تھی. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جب میڈیا اس وقت کوئی ایسا پروفٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوشن نہیں تھے, جہاں پر پرائیویٹ اکانومی نام کی چیز نہیں تھی, جہاں پر مارکیٹ بڑی ویک تھی, جہاں پر بزنسز بہت ویک تھے اور جہاں پر اس چیز کا ٹرینڈ بڑا کم تھا کہ نیوز پیپرز میں ایڈ دے کے چیزوں کو پبلسائز کیا جائے. ایسی صورتحال میں نیوز پیپرز کے پاس جو میکسیمم ایک سورس آف انکم بن رہا تھا وہ اس کی سرکولیشن سے نکل رہا تھا. تو جرنلسٹ جو کہ اس وقت بڑے پروفیشنلی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے تھے, فریڈم فائٹر کے طور پر بھی وہ لوگ کام کر رہے تھے, ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ جب ان کو اکنامک فرنٹ سے ان پہ اٹیک کیا جائے تو وہ نیوز پیپر کو کیری آن کریں. یہ ایک بہت مشکل کام تھا. اور آپ دیکھیں کہ 705 نیوز پیپرز کی جو سیکیورٹی تھی وہ 4 فیٹ کر دی گئی. تو اس سے پہلے ہسٹوریکلی کہیں بھی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ 1910 کے جو پریس ایکٹ تھا اس کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد سامنے آئے. ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں دس واز اے سیٹ بیک فار دا میڈیا ان دا سب کانٹیننٹ تھا. اور اس میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اٹ واز ناٹ اونلی دا مسلم میڈیا that was suffering because of this act, rather Hindu media was also suffering because of it. ان کے بھی بہت سارے اس میں جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اس میں ہندو میڈیا بھی انوالو ہے, لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس پورے سسٹم کے اندر, اس پورے رجیم کے اندر, اس کے مین جو وکٹم تھے وہ مسلمز تھے, مسلم جرنلسٹ تھے, مسلم میڈیا تھا, مسلم پریس تھی. اس کی وجہ پرائمریلی جو انگلش کی ایک پرسپشنز تھی کہ مسلمز آر ان فیکٹ the fomenter of independence or fomenter of the movement of independence in the region. اس پرسپشن کی بنیاد پہ ان کو بہت نقصان پہنچا. اور یقیناً جو مسلم میڈیا تھا وہ اچھا خاصا وولٹائل تھا, اس وقت اگریسولی کام کر رہا تھا because they were fighting for their region, because they were fighting for the right of self-determination of the people in the region. آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی پریس ایکٹ اس کو بارے میں یہ کہا کہ the most objectionable piece of legislation, a slur on the government. یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے by the All India Muslim League اور اس نے بھی اس کو آبجیکٹ کیا. اور اس تمام جو صورتحال اس وقت ابھر رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میڈیا اور پریس نے اس وقت اس کو بڑے بولڈلی اس کو فیس کیا, and it was only because of the reason that the people were on the back of the media. اگر لوگ شاید میڈیا کے پیچھے نہ ہوتے, میڈیا کو سپورٹ اور بیک نہ کر رہے ہوتے, ہو سکتا ہے کہ میڈیا اس صورتحال میں سروائیو نہ کر پاتا اور وہ ریزسٹ نہ کر پاتا اس قسم کے ایکٹ اور اس قسم کے ایکشنز جو کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف جاری تھے. جرنلسٹ کو قید کیا گیا, ان کو بڑے لمبے عرصے کے لیے امپریزن کیا گیا, نیوز پیپر فار ڈفرینٹ ریزنز, سم ٹائمز کے سیڈیشن کے اگینسٹ, سم ٹائم کے جو پبلک سیفٹی ہے اس کے لیے نیوز پیپر کے جو جرنلسٹ ہیں وہ خطرہ بن رہے ہیں. تو دیر ور ڈفرنٹ ریزنز آن دا بیسس آف وچ دے ور امپریزنڈ اینڈ دا نیوز پیپرز ور کلوز ڈاؤن. اور بڑا ہیوی فائنینشیل لاسٹ جو لوگوں نے اور نیوز پیپرز نے اس وقت فیس کیا ایز اے ریزلٹ آف دی ایکشن دیٹ ور ٹیکن انڈر پریس ایکٹ آف 1910. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو پریس ایکٹ 1910 تھا اس کو پھر سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایمرجنسی ایکٹ بھی انٹروڈیوس کرائے گئے. 1930 کے اندر پریس ایمرجنسی ایکٹ بھی امپوز کیا گیا اور اس نے ایک طرح سے اس کی جو فیروسٹی تھی, اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرب لگانے کی صلاحیت تھی اس ایکٹ کی, اس کو فردر آگمنٹ کیا, اس کو فردر انکریز کیا. میں آپ کو یہ بتاتے چلوں ایک انٹرسٹنگ بات کہ اگر
پبلک لوگ میڈیا کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو میڈیا شاید کسی بھی صورتحال میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. میں اس کی مثال آپ کو اگر زمیندار کی دوں کہ زمیندار کو 11 ڈفرنٹ ٹائمز پہ اس کی سیکورٹی فورفیٹ کی گئی، فریش سیکورٹی ڈیمانڈ کی گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ میڈیا کو چونکہ وہ ایک ایکیوٹ فائنینشیل کرائسس میں سے گزر رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر ہم اس پہ اکنامک سینکشنز امپوز کریں گے، اس کی سیکورٹی کو فورفیٹ کریں گے، تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دس پیپر وڈ ناٹ سروائیو. کیونکہ اس وقت زمیندار مولانا ظفر علی خان بڑے ایگریسولی اس ریجن کی فریڈم کے لیے فائٹ کر رہا تھا، اور جو اس وقت کے جو ایڈیٹوریل کے پیسز ہیں، اگر آپ آج بھی ان کو اٹھا کے پڑھیں تو شاید آپ کو محسوس ہو کہ یہ واقعی ایک ہسٹورک رائٹنگز تھیں. اور میں تھوڑی دیر پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ دیز ور سو شارپ اینڈ سو کٹنگ کہ اگر ان کی پیسز کو آج آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ شاید دنیا کے اندر ایسے بہت ہی کم آپ کو پیسز نظر آئیں جو کسی بھی میڈیا کے اندر پروڈیوس ہوئے ہوں. اور جو لینگویج مولانا ظفر علی خان استعمال کرتے تھے، ایون برٹشرز اس لینگویج کو پڑھ کے محظوظ ہوا کرتے تھے اور اپنے نیوز پیپرز کو پیسز ایگزامپلز کی صورت میں بھجوایا کرتے تھے کہ لک اینڈ سی دیٹ ہاؤ نان انگلش پیپل آر رائٹنگ انگلش. ایون ایک مرتبہ جب مولانا ظفر علی خان سے بہت ہی انٹرسٹنگ بات جب پوچھا کیا کہ آپ اتنا لمبا اور اتنے مشکل الفاظ کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ آسان اور چھوٹا کر کے کیوں نہیں لکھتے، وائی یو رائٹ سو لانگ اینڈ سو ڈیفیکلٹ انگلش. مولانا ظفر علی خان کا اس پر جواب یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو چھوٹا لکھنا اور آسان لکھنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. اینڈ ہی واز انوالوڈ ان فائٹ اگینسٹ دا فارن رولرز. تو اس کی وجہ سے اس کو سفر بھی کرنا پڑ رہا تھا. اور ایک انٹرسٹنگ بات کہ وائی اٹ کوڈ سروائیو بیکاز آف دا پبلک سپورٹ ان دا ریجن. میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طریقے سے دیتا ہوں کہ 56,500 روپیز 11 ڈفرنٹ ٹائمز پہ، اب میں بات کر رہا ہوں آپ کو پری پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں، بفور 1947 کی بات کر رہا ہوں، انڈر پریس ایکٹ 1910 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 56,500 سیکورٹی ڈیمانڈ کی گئی 11 ڈفرنٹ ٹائمز پہ زمیندار سے. زمیندار could not afford to pay this money, but it survived. Even such critical economic sanctions, it survived. اور لوگوں نے وہ پیسے جمع کر کے مولانا ظفر علی خان کے نیوز پیپر کو، جو کہ ان فیکٹ فائٹ کر رہا تھا فار دا پیپل ان دا ریجن، وہ کہ ان فیکٹ فائٹ کر رہا تھا اس وقت فریڈم آف دا ریجن کے لیے، اس کے لیے لوگوں نے پیسے جمع کر کے گورنمنٹ کے ہاں جمع کرائے اور نیوز پیپر کو چلنے دیا. جب میں یہ بات تھوڑی دیر پہلے سر سید احمد خان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کا ایک رائٹ ہے کہ اس کے پاس سے پریروگیٹو ہے کہ وہ نیوز پیپرز کے خلاف لا پروملگیٹ کر سکتی ہے، اس کی آزادی کو یوزرپ کر سکتی ہے، یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے، لیکن اس پریس کو آزاد رکھنے کی ذمہ داری لوگوں کے پاس ہے. اور یہ چیز ہمیں زمیندار کے کیس کے اندر بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے بہت ہی قیمتی آئٹمز کو بیچ کے مختلف مواقعوں پہ زمیندار کے لیے سیکورٹی ڈپازٹ کرائے اور اس نیوز پیپر کو چلنے دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ صورتحال ہو کہ لوگ اور میڈیا، آئی مین دی وشز آف دا پیپل اینڈ دا ڈیسٹینیشن اینڈ دی ڈیزائنز اینڈ دی آبجیکٹیوز آف دا میڈیا آر ون اینڈ دا سیم، تو ایسی صورتحال میں کسی یوزرپر کا یا کسی اس قسم کے جو سبجوگیٹنگ پار ہے اس کا کسی جگہ پہ کھڑا رہنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ پریس ایکٹ 1910 واز دا ناٹ اونلی تھنگ، رادر اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس وقت اور بھی بہت سارے لاز پروملگیٹ کیے، ان کو انٹروڈیوس کرایا. اور اس سے کیا ہوا کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دھار تیز ہو جاتی ہے. سیم ہیپنڈ ود دا اسٹیٹ، سیم ہیپنڈ اگینسٹ دا میڈیا، کہ جو لاز تھے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئے تھے اور بہت زیادہ ڈینجرس ہو گئے تھے. اور میں کچھ اس وقت کے اگر ایکٹ کی بات کروں
جو کہ سپلیمنٹ کر رہے تھے پریس ایکٹ 1910 کو جو گورنمنٹ انٹروڈیوس کرائے تاکہ مختلف مواقعوں پہ مختلف قسم کی ریزنز گورنمنٹ کے لیے پیدا ہو سکیں کہ وہ پریس کو چین کر سکے، پریس کو شکل کر سکے، پریس کو قید کر سکے. ان میں ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ ہے، اس میں سینٹرل پبلسٹی بورڈ کا ایکٹ ہے، اس میں پریس ایکٹ 1922 ہے، اس میں پریس ایمرجنسی پاور ایکٹ 1931 ہے، اس میں کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لاز تھے جو اس وقت کی گورنمنٹ نے، جو برٹشرز نے پروملگیٹ کیے، انٹروڈیوس کرائے. اینڈ دیٹ از جسٹ ٹو برنگ دا پریس ٹو اٹس نیز. یعنی پریس کو جھکانے کے لیے، پریس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس وقت یہ سارے کے سارے سسٹم آپریشن میں تھے. اس وقت یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ آپریشن میں تھی، اور اس کی وجہ سے ہی میڈیا کو بہت سخت ٹائم فیس کرنا پڑا. میڈیا کو اسٹیٹ کے ساتھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1-to-1 فائٹ لڑنا پڑی. اگر میڈیا اس وقت اتنا وولٹائل نہ ہوتا، اگر میڈیا اس وقت اتنا پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہوتا، اگر میڈیا اس وقت اتنا ایگریسولی اس فریڈم کے لیے فائٹ نہ کر رہا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1947 شاید تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا. یہ آزادی کی جو لہر ہے، اس کو جو اسٹرینتھ پرووائڈ کی گئی تھی، اس کو جو پاور پرووائڈ کی گئی تھی، یقیناً اس میں میڈیا کا ایک اہم رول تھا، اور میڈیا نے وہ اہم رول بڑے احسن طریقے سے پرفارم کیا. ذرا ہم تھوڑا سا اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ what were the reasons behind that media could survive even under this odd situation. جب گورنمنٹ نے پوری طریقے سے میڈیا کو گیگ کرنے کی کوشش کی، جب گورنمنٹ نے پوری طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے زیادہ اور لاز پروملگیٹ کیے گئے جو کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور میڈیا کو فائنینشیل لاس دینے کے لیے، جرنلسٹ کو امپریزن کرنے کے لیے، میڈیا کو کلوز ڈاؤن کرنے کے لیے سارے کے سارے انٹروڈیوس کرائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا سروائیوڈ. لیٹس میک انالیسس دیٹ وٹ ور دا ریزنز آف دس، ریزن بیہائنڈ دس سروائیول. کیا سمجھتے ہیں آپ کس قسم کی صورتحال میں میڈیا سروائیو کر سکتا ہے؟ اور ہمیں ذرا اس وقت کی سچویشن کو، وی ہیو ٹو سی تھنگس ان دی پرسپیکٹو. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اکانومی تھی دیٹ واز آلموسٹ نیگلیجیبل. دیر واز نو سپورٹ for the media to seek any kind of financial support from the private sector. So lifeblood for a media is always money and the finances. And that money and finances were not available from the private sector and from the market. دوسری بات یہاں پہ یہ تھی کہ میڈیا اس وقت ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ رچ نہیں تھا. Rather I can say that this was not at all rich. So technological support was also not there with the media. جیسے آج ہم بات کرتے ہیں کہ یو ول کلوز ڈاؤن ون نیوز پیپر، یو ول کلوز ڈاؤن ون ٹیلی ویژن اسٹیشن، بٹ ہاؤ یو ول کلوز دم آن دی انٹرنیٹ. اور پھر اس کو اکراس دا باؤنڈریز آپ کے لاز وہاں پہ کام نہیں کرتے، ان کو وہاں پہ کیسے آپ روکیں گے؟ تو ٹیکنالوجی نے بھی آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کو لبریٹ کرنے کے لیے فرام دا کلچز آف دا گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. بٹ یو ڈو ناٹ سی اینی کائنڈ آف تھنگ لائک دیٹ دیٹ واز سپورٹنگ, that was helping the media to sustain in such odd situations. So then, what was there? I mean, the economy is not there. Technology is not there. Professionally بھی میڈیا شاید کوئی اتنا زیادہ ساؤنڈ نہیں تھا. ویسے صورتحال میں ہمیں نظر یہ آتا ہے, نمبر 1, کہ میڈیا was having the ideological backing. Media were at that time ideological institutions. Or according to James Curran, ideology is power. So میڈیا کو پاورفل بنانے کا جو کام تھا وہ بیسیکلی اس کی آئیڈیالوجی بنا رہی تھی. اینڈ دا آئیڈیالوجی آف میڈیا واز بیسیکلی دی آئیڈیالوجی آف کریشن آف پاکستان تھی ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کا میڈیا اسی آئیڈیالوجی کو, جس آئیڈیالوجی پر پاکستان بنا ہے بیسیکلی, اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا تھا, اس آئیڈیالوجی پر بیس کر رہا تھا. اینڈ دیٹ بیکیم اٹس اسٹرینتھ, دیٹس بیکیم اٹس پاور. کیونکہ جب ایک اس قسم کے سسٹم میں ہوں کہ جب آپ انڈیویجولی اپنے لیے نہ لڑ رہے ہیں, انڈیویجولی اپنے رائٹ کے لیے نہ لڑ رہے ہیں, جب آپ صرف اپنے پروفٹس کے لیے نہ لڑ رہے ہوں, جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے لیے فائٹ کر رہے ہوں, تو ایسی صورتحال میں یو ول سی اے لاٹ مینی فورسز آر کمنگ ٹو ہیلپ یو فرام دا سسٹم. اور یہی چیز ہم اس کیس کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ مختلف مواقع پہ جو لوگوں نے پریس کی ہیلپ کی,
مختلف مواقع پہ جس طریقے سے لوگوں کی مارل سپورٹ رہی ہے میڈیا کے لیے، وہ شاید میڈیا کو سسٹین کرنے میں، میڈیا کو سروائیو کرنے میں بڑی ہیلپ فل رہی ہے. یہ ایک ون اینڈ دا فور موسٹ ریزن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی سروائیول کی ایون اگینسٹ دیز آل رولز، اس کی پرائمریلی وجہ اس کی وہ آئیڈیالوجی تھی جس پہ بیس کر کے میڈیا اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا تھا. پرائمریلی دیز ور ناٹ دا پروفیشنل آئیڈیالوجیز آف دا میڈیا، کیونکہ پروفیشنل آئیڈیالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر میڈیا آر سپوز ٹو بی نیوٹرل ان دا پولیٹیکل گیمز. But media at that time were not neutral to the political games, neutral to the political situations. Rather, media were part of the political system, political games at that time. And journalists and the proprietors of the media were deeply involved at that time in politics. You get the example of Sir Syed Ahmad Khan, example of Abul Kalam Azad, example of Hasrat Mohani, example of Maulana Muhammad Ali Johar, example of Maulana Zafar Ali Khan. And there are a lot many other people on board, those who are not renowned at all, but still they were contributing in the whole process. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیالوجی تھی، جس آئیڈیالوجی پر اس ملک کا وجود سامنے آیا، انفیکٹ یہ آئیڈیالوجی اس وقت میڈیا کی تھی، جس کی وجہ سے میڈیا پاورفل رہا اینڈ ریمین پاورفل رہا، اور وہ اس قسم کے تمام آرٹ سچویشنز کو، تمام لاز کو اور تمام ریپریسو اینڈ اپریسو ایکشنز آف دا گورنمنٹ کو فیس کرتا رہا، اور اس کے دوران میں سروائیو بھی کرتا رہا. جرنلسٹ کو جیلیں ہوئی، نیوز پیپرز بند ہوئے، سیکورٹی ضبط ہوئی، بٹ اسٹل میڈیا ور آپریشن، اسٹل میڈیا واز دیئر اینڈ دے ور کنٹریبیوٹنگ، دے ور criticizing the activities of the government and forcing them to leave the subcontinent. اس کی دوسری ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹو آف دا میڈیا اینڈ آبجیکٹو آف دا پیپل آف دیٹ ٹائم، جو سوسائٹی کے آبجیکٹوز تھے، دیز ور ون اینڈ دا سیم. اس وقت لوگ بھی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے تھے، محمد علی جناح بھی انڈیپینڈنس کی بات کر رہا تھا، علامہ محمد اقبال بھی پاکستان کا خواب پیش کر رہا تھا، اس کے علاوہ ایک ٹاپ جو لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری اس وقت جو بات کر رہی تھی وہی بات میڈیا کہہ رہا تھا. سو objectives of the political elite, objective of the masses and objectives of the media، سب کی منزلیں ایک تھیں. ان فیکٹ منزلوں کے ایک ہونے کی وجہ سے، ان سب کے آبجیکٹوز ایک ہونے کی وجہ سے، یہ سارے ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، سارے ایک دوسرے کو سبسٹیچیوٹ کر رہے تھے، سارے ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے تھے ان دیئر ایگزسٹنس. نو پالیٹی، no people, no civil society, and no media can survive in isolation. یہ سارے کے سارے انفیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی تو آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کا آگے بڑھنا اور باقی سب کا پیچھے رہ جانا شاید اس قسم کے سرکمسٹانسز میں یا اس قسم کی موومنٹس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پاسبل نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایکٹس جو اب جن کو ہم نے بات کی، جن کے حوالے سے بات کی، یہ اس وقت ہی یہ پاسبل تھا سروائیول ان کا کہ جب یہ سارے مل کے ہی کام کرتے. تو یہ جو دو مین ریزنز، ایک آئیڈیالوجی تھی اور ایک جو کامن آبجیکٹو آف میڈیا اینڈ دا سوسائٹی، میڈیا اینڈ دا پیپل، یہ دو ریزنز بنتی ہیں جس کی وجہ سے میڈیا اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز جو کہ پریس لاز کے فارم میں موجود تھے، جن کو بہت زیادہ ایکسیسولی استعمال بھی کیا گیا، اس کے باوجود بھی میڈیا نے اس ریجن کے اندر سروائیو کیا، ریسپیکٹفلی سروائیو کیا اور اپنے آبجیکٹوز کو سکسیسفلی اچیو بھی کیا. تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور سچویشن ذرا دیکھتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان جنم لے لیتا ہے، پاکستان بن جاتا ہے. اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ میڈیا جس نیچر میں کام کرتے ہوئے آ رہا تھا. میڈیا کی ریلیشن شپ ود دا گورنمنٹ واز آلویز انیمیکل، آلویز بیس تھے ایڈورسری پہ. میڈیا اینڈ دا گورنمنٹ ور a sort of opposing attorney to each other. They were in constant conflict with each other. لیکن 1947 جب پاکستان کریٹ ہو جاتا ہے، جب پاکستان آن دا میپ آف گلوب اپیئر ہو جاتا ہے، تو وہ جو آبجیکٹو جس کے لیے میڈیا فائٹ کر رہا تھا،
وہ آبجیکٹو جس کے لیے لوگ میڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ایبسنٹ ہو جاتا، وہ وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے میڈیا کے جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے. میڈیا بیسیکلی اسی طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو لینے کی کوشش کر رہا تھا جس طریقے سے وہ برٹش رولرز کی فارم میں لے رہا تھا. اور یہ جب فارم تبدیل ہو جاتی ہے، جب گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے، جب پاکستان بن جاتا ہے، جب آبجیکٹو اچیو ہو جاتے ہیں، تو میڈیا شوڈ ہیو چینج اٹس آبجیکٹیوز، میڈیا شوڈ ہیو چینج اٹس پوزیشن. لیکن یہ کوئی صورتحال کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہوئی. اور جو لوگوں کی سپورٹ تھی ڈیفینیٹلی فار دا میڈیا واز ایٹ دیٹ ٹائم وین اٹ واز فائٹنگ اگینسٹ دی برٹش رولرز. لوگوں کی سپورٹ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑے نئے سرکمسٹانسز میں ہم آ جاتے ہیں. اس وقت کے پرابلمز بڑے زیادہ تھے. جب کریشن آف پاکستان ہوتی ہے تو بہت زیادہ مسائل کا شکار تھا یہ ملک. لیکن میڈیا چونکہ اسی آبجیکٹو کو لے کے سامنے آ رہا تھا اور گورنمنٹ کے ساتھ اسی فارم میں ریلیشن شپ جب لے رہا تھا، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ وہ بہت سارے نیوز پیپر جو کہ اس وقت بڑے وولٹائل تھے، جو کہ اس وقت بڑے کریجیسلی اور بڑے سکسیسفلی رن ہو رہے تھے، آفٹر پارٹیشن پرابلی یو وونٹ بی ایبل ٹو سی دیم. وہ ڈرائیڈ ڈاؤن ہو گئے. ان کے لیڈرز کا بھی ڈیفینیٹلی صورتحال تبدیل ہوئی. تو یہ کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ نے ایگزائل میں چلے گئے، اور ان کو شاید یہ محسوس ہوا کہ آبجیکٹیوز تو اچیو ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں دے کوڈ ناٹ یو سی کم اپ ود سیم وگر، اور اس نیوز پیپر کو اسی طریقے سے نہیں چلا رہے تھے. تو جس کی وجہ سے ہمیں جو گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں وہ شاید تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس وقت کی اسٹیٹ کی بھی تھی، اس وقت کی گورنمنٹ کی بھی تھی. اور فرسٹ رولر، دا فرسٹ یو سے گورنر جنرل آف پاکستان بھی تھے. یقیناً میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں، دا فاؤنڈر آف پاکستان، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب پاکستان بنتا ہے تو قائد اعظم جو کہ ایک لائر بھی تھے، جو کہ کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، اور جس نے ہمیشہ میڈیا کے جو فریڈم تھی اس کے لیے فائٹ بھی کیا، اس کے لیے کیسز بھی لڑے. یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ پریس ایکٹ 1910 میں جو لیجسلیٹو کونسل تھی، قائد اعظم نے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیچ کی، ایک مونومنٹل، ایک بڑی ہسٹورک اسپیچ کی فار دی فریڈم آف دا پریس. تو یہ سارے سلسلے آپ کو قائد اعظم جب وہاں پہ اس ملک کا گورنر جنرل بنتا ہے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب وہاں پہ کچھ لوگ اسی فارم میں چیزوں کو لے کے آ رہے تھے کہ پریس کو آزادی نہیں دی جانی چاہیے، اور پریس کو یہ آزادی نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے اور گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈس ایگریمنٹ میں آئے. لوگوں نے جو اس وقت کی پریکیریس پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل کنڈیشنز تھیں ان کا سہارا لے کے پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاز اگین ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جس کو قائد اعظم نے کرٹیسائز کیا. اینڈ قائد اعظم ڈڈ ناٹ اگری ٹو دیٹ، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹارچ بیئر آف انڈیویجول لبرٹیز رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے فالوورز رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کو اور فریڈمز کو ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں. سو ہی ڈڈ ناٹ اگری ٹو دیٹ. میں اگر اس حوالے سے جناح کی اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں جو آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہی ہوگی. I do maintain, and I have drunk deep at the fountains of constitutional law, that a liberty of man is the dearest thing in the law of any country, and it should not be taken away in this fashion. اب قائد اعظم کے جو آئیڈیاز تھے وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. قائد اعظم ہیومن لبرٹیز اور لبرٹی آف دا میڈیا، فریڈم آف دا میڈیا، اس کے ایک بہت بڑے ٹارچ بیئرر تھے. یہی وجہ تھی کہ جب قائد اعظم کو جو لیجسلیٹو کونسل کی جو اسپیچ 1913 میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں جب پریس ایکٹ کے حوالے سے قائد اعظم اسپیچ کی تھی تو اس کے الفاظ بھی بڑے ہسٹورک ہیں. وہ الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں: I believe in criticizing government freely and frankly, but at the same time that it is the duty of every educated man to support the government when the government is right. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قائد اعظم اس چیز کی فیسلٹی دے رہا ہے اور اس چیز کو اگری کر رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو غلط کام کرتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جانا چاہیے، اس کو اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے.
and media are the institution of accountability that can bring the government on the right path if it's doing anything wrong. لیکن at the same time جو جناح جو بات کر رہے ہیں بہت بیلنس ہے. At the same time, if the government is doing right, if the government is doing something for the welfare of the society and the people, then the media should come forward and support the government in their actions. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جناح ایک بیلنس کریٹ کر رہا ہے کہ جہاں پر میڈیا کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو, اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہ جب گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہو, ویلفیئر کر رہی ہو, تو ایسی صورتحال میں میڈیا کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. یہی وہ وقت تھا کہ جب جناح جب پاکستان بن جاتا ہے, ان تھاٹس کے پرسپیکٹو میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب پاکستان بن جاتا ہے اور جب کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا ان کی ایکٹیویٹیز کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کر رہا ہے, تو جناح کے سامنے لا پیش کیا گیا اور اس کو فریڈم آف پریس پہ بیسیکلی وہ ایک قدغن سا تھا. تو جناح نے بڑے خوبصورت الفاظ اس وقت کہے تھے, اس لا کو سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور وہ الفاظ قائد اعظم کے اس وقت کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, آل مائی لائف آئی ہیو بین فائٹنگ اگینسٹ دیز بلیک لاز, نو یو ایکسپیکٹ می ٹو سائن اٹ, نو آئی ول پٹ مائی فٹ ڈاؤن آن اٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ قائد اعظم کی ویژن تھا, وہی قائد اعظم کی اوپینین تھی اباؤٹ دا میڈیا اینڈ اباؤٹ دا پریس. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کے جو وقت تھا, جو 1 سال کا تک کم و بیش ایریا ٹائم بنتا ہے, یہ وہ وقت تھا کہ جب جناح نے میڈیا کے حوالے سے کوئی لا پروملگیٹ نہیں کیا, کسی بھی لا کو کسی بھی قسم کا ایکسرسائز نہیں ہونے دیا. بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ قائد اعظم نیوز پیپرز کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انیشیٹ کرنے والے تھے. ڈیلی ڈان کی اگر آپ ایگزامپل لیں, منشور کی اگر آپ ایگزامپل لیں, قائد اعظم محمد علی جناح ان کو سپروائز کر رہے تھے. اور میں اگر آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ جو کہ جرنلسٹ کے کنونشن کو, جو مسلم جرنلسٹ کے کنونشن کو مارچ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح جب ان کو ایڈریس کر رہے تھے, جو الفاظ وہ جرنلسٹ کے متعلق ان کا ویژن, میڈیا کے متعلق ان کا ویژن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کی ریڈنگ کچھ یوں ہے, یو ہیو گریٹ پاور, یو کین گائیڈ اور مس گائیڈ پیپل, یو کین میک اور مار دا بگیسٹ پرسنالٹیز, دا پاور آف دا پریس از ریئلی گریٹ, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to become completely fearless. If I go wrong, or for that matter the league goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly as its friends. In fact, as one whose heart is beating with the Muslim nation. Dear students, یہ وہ الفاظ تھے جو جناح نیوز پیپرز کے متعلق, جرنلسٹ کے متعلق یہ وہ جذبات رکھتا تھا. تو میرے خیال کے مطابق یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, آپ اس کو بڑے آسانی سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ جناح کا ویژن کیا تھا. ایک کلیئرٹی کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جناح یہ سمجھتے تھے کہ میڈیا آر بیسیکلی دی انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی, اور اس انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہی انفیکٹ یہی ہے. اسٹوڈینٹس, ان الفاظ کے ساتھ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک ہسٹورک یہ جو اسپیچ دی تھی جرنلسٹ کو ان مارچ 1997, یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کا ویژن پیش کر رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.